جو اللہ نے فرما دیا نا وہ آپ اور مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے جو فرشتوں کو زمین میں انسان بنا کے نہیں بھیجا کیونکہ ان کے ہاں محسوسیت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی کی خوشی دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی، کسی کا غم دیکھ کر ہم دکھ میں آ جائیں گے، تو اسے کہتے ہیں درد دل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یہی سمجھایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ یعنی فرشتے تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ نے اس درد دل کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ انسان چھوٹا ہے، اب یہ روئے گا تو اس کے ماں کے سینے میں اللہ دودھ اتار دے گا، یہ روئے گا تو اس کے باپ کو محنت کرنے کی غیرت آئے گی کہ دیکھو میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے، میری بچیاں ہیں، مجھے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے تاکہ میں ان کے کمانے کا کوئی ذریعہ بنوں۔ تو اس ترتیب پہ چلے گا۔ پھر جب یہ بڑا ہوگا پھر اس کی ذمہ داریاں ہیں، پھر اس کا آگے معاملہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر درد دل ایک رکھا گیا ہے، اس کے اندر پھر آزمایا جائے گا کہ دیکھیں جب میں نے کما لیا ہے اور کمایا بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، اب میں اللہ کے نام پہ کتنا دیتا ہوں، اپنا وقت کتنا دیتا ہوں، اپنی جان کتنی لگاتا ہوں، اپنا مال کتنا دیتا ہوں، اور اپنی اولاد کو اللہ کے لیے کتنا استعمال کرتا ہوں۔ اب یہ چیز آزمائش کی ہے، یہ چیز امتحان کی ہے، یہی چیز پوچھا جائے گا کہ بندے کا اب اس جگہ پہ کیا معاملہ ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ کمایا ہوا مال میرا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس تاجر کے پاس کوئی گاہک آیا ہے تو اس گاہک کے دل کے اندر جو آنے کی توفیق ڈالی ہے وہ بھی تو اللہ نے ڈالی ہے۔ یا میرے کوئی پراپرٹی کا کام ہے اور میں کوئی اپنے پلاٹس بیچ رہا ہوں، دوسرے کا اس وقت نہیں بکا، میرا پلاٹ بک گیا ہے، تو جو لے گیا ہے اس میں میرے عقل نہیں چلا، میری اللہ کا کرم چلا۔ آپ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مال کماتے ہیں یا عزت کماتے ہیں یا اپنے لیے کوئی نام کماتے ہیں اپنے عقل کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اگر عقل کی بنیاد پہ رزق ملتا، عقل کی بنیاد پہ بندے کو رزق ملتا تو جانور بھوک سے مر چکے ہوتے۔ آج دنیا میں نہ کوئی بھینس زندہ ہوتی، نہ کوئی گائے زندہ ہوتی، نہ کوئی بکری زندہ ہوتی، نہ کوئی پرندہ زندہ ہوتا، نہ کوئی چرندہ زندہ ہوتا، وہ مر جاتے۔ عقل ان کے پاس کہاں ہے؟ بھینس کے پاس عقل ہے کہ میں میٹرک پاس ہو کر آئی ہوں، گائے کے پاس عقل ہے کہ میں نے گریجویشن کلیئر کی ہے، بکری کے پاس عقل ہے کہ میں نے ایم اے کلیئر کر لیا، میں ایم فل میں پی ایچ ڈی بن گئی ہوں، میرے پاس تعلیم ہے، میرے پاس ایجوکیشن، میں ایجوکیٹڈ ہوں۔ کیا کوئی جانور کہہ سکتا ہے؟ تو ان کو تو ہم سے زیادہ چارہ مل رہا ہے، ان کو تو ہم سے زیادہ کھانے کی چیز مل رہی ہے۔ ایک وقت میں جتنا بھینس کھاتی ہے انسان 3 دن میں اتنا نہ کھائے۔ تو پھر عقل کی بنیاد پہ تو رزق نہیں ہے، عقل کی بنیاد پہ کمانا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقدیر پہ۔ تو جو ہم کما رہے ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اسے قرآن کہتے ہیں من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہارے پاس آیا۔ ورنہ انسان تو بہت بے صبرا ہے۔ بنی اسرائیل کے وقت کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص تھا، اس نے بڑی عبادت کی، غالباً اس کو خواب میں دکھلایا گیا۔ پرانے امتوں کی بات ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث کی بات نہیں ہے، میں اسرائیلی بات پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے اس نے کہا کہ میں نے اتنے سال عبادت کی ہے، کوئی 100 سال کے لگ بھگ، دن کو جاگ کے گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے نام پر کام کیا، اور رات کو تھوڑی نیند کر کے باقی مسلح پہ گزاری ہے، اور فرشتے مجھے قیامت میں اٹھنے کے بعد کہیں کہ تو بھی اللہ کے فضل سے جنت جا، تو میری عبادت کہاں گئی؟ میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، میں عبادت کر کر کے کمر اپنی تختہ کرا چکا ہوں، تو مجھے اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ رب کے دربار میں پیش ہوا تو اسے یوں دکھایا گیا کہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ میرے اس بندے کو جس نے ہماری عبادت کی ہے، اس کو ذرا جہنم کا وزٹ کرا دو، دورہ کرا دو، ذرا دیکھ کر آئے کہ جہنم ہے کیا۔ کہتے ہیں اس کو جہنم کے قریب لے جایا گیا تو 500 سال کی مسافت پہ تھی ابھی جہنم، لیکن وہاں کی گرمی، وہاں کی حرارت، وہاں کی شدت نے اسے اتنا متاثر کیا کہ اسے تکلیف ہونا شروع ہوئی، اور اس تکلیف میں سے پیاس لگی۔ اب قریب لے جایا جا رہا ہے اور پیاس بڑھ رہی ہے۔ تو اس دوران وہ دائیں بائیں دیکھے، اسے کوئی پانی کے قطرے نظر نہ آئے، گویا ایک چٹیل میدان بن رہا ہے۔ تو جس وقت اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ بس اب میں مرتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو ایک گھوڑ سوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں پانی کا بڑا بہترین قسم کا ایک گلاس ہے، ٹھنڈے پانی کا، وہ جا رہا ہے۔ تو اس نے سے کہا بھائی پانی کا گلاس تو دے دے۔ اس نے کہا جی تیرے پاس وہ قیمت نہیں ہے جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا قیمت ہے؟
تو جتنی اس نے عبادت کی تھی نا، اس نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس 100 سال کی عبادت چاہیے، ٹھیک ہے تب میں یہ دوں گا۔ تو کہتے ہیں تب اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے، میں مرتا ہوں کیا کروں؟ اس نے دے دیا، پانی پی لیا۔ تو کہتے ہیں رب العزت نے اسے فرمایا آ جاؤ، یہ آیا تو فرمایا اب کس کے وجہ سے جنت جائے گا؟ عبادت تو نے 1 گلاس پہ دے دی ہے، تو اب اللہ کے فضل سے آپ جنت جاؤ گے۔ تو یہ سمجھایا گیا۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے بارے میں مثال دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں میں سلطنت کا مالک ہوں، تو اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، انہوں نے کہا پانی کا پورا گلاس ہے، یہ میں پی جاؤں، اگر مجھے کہیں پیاس لگے اور پانی نہ ملے تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا کہ مجھے پانی دے دو، تو آدھی سلطنت کے بدلے مجھے 1 گلاس ملے گا، میں پانی پی لوں گا۔ اور جب پانی میرے پیٹ میں چلا جائے اور وہ پانی باہر نہ نکلے پیشاب کی صورت میں، تو پھر آدھی سلطنت اور بھی دے دوں گا کہ کسی حساب سے میرے پیٹ سے نکال دیا جائے۔ تو اس نے کہا میری پوری سلطنت تو 1 گلاس پانی کے اوپر ٹھہری ہے، آدھے پینے کے اوپر آدھے نکالنے کے اوپر، نہ پینا ہماری اپنی ترتیب پہ ہے نہ نکالنا اپنی ترتیب پہ۔ تو اس پہ بھی تو اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس پر سوچ نہیں آتی۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا نا کہ وہ بندہ آنکھوں سے اندھا تھا، جو ایک روڈ کے کنارے اس زمانے میں ایک سڑک پہ پڑا ہوا تھا، کانوں سے وہ بہرا ہے، زبان سے وہ گونگا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے، اسے گھسیٹ کے اس کے ساتھی لے کر جا رہے ہیں اور وہ بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر سے اس بارے میں سوال ہوا کہ اس سے بھی کوئی اللہ کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ یہ بندہ ہے جس کے اوپر بظاہر تو کوئی نعمت نہیں نظر آ رہی، نہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، نہ کان سے سن رہا ہے، نہ زبان سے بول رہا ہے، اور نہ اس کے ہاتھ پاؤں کی نعمت ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اسے پیشاب پخانہ ٹھیک آتا ہے اور تکلیف سے نہیں ہوتا تو وہ بھی اس کے اوپر اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اسے اس تکلیف سے بچایا ہوا ہے۔ اب ہمارا دماغ کہاں جائے گا جہاں ان کا دماغ گیا؟ تو اسے کہتے ہیں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا۔ تو ہم اگر اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ رب خالق ہے، ہم مخلوق ہے، مخلوق کا مجال کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ خالق کے دماغ کا ادراک کر لے۔ جہاں آپ کی اور میری عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے اللہ کی ربوبیت کی حد شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے ابتدا ہے۔ ہمیں اس معاملے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم کس بنیاد پر وہ بات کر سکتے؟ قرآن کریم میں رب نے فرمایا نا کہ جنت اتنی بڑی ہے جتنی آسمان اور زمین ہے۔ حالانکہ دیکھیں نا، جنت زمین آسمان سے بھی بڑی ہے، تو اللہ نے زمین آسمان کی مثال کیوں دی ہے؟ وہ ہمارے عقل کے مطابق دی ہے کہ ہمارے سامنے سب سے بڑی چیز ہے یہی یونیورسل کی اسکائی اور یہی آسمان ہے، ہمارے دماغ کے مطابق یہ آسمان سب سے بڑا ہے، لیکن جنت تو کئی آسمانوں سے بھی بڑی ہے۔